بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت درخواست دعا از دیگران، یعنی کسی اور سے اپنے لیے دعا کرانے کی فضیلت۔ گر نداری تو دمی خوش در دعا، رو دعا می خواہ زخوانی آصفا۔ گر نداری تو دمی خوش در دعا، رو دعا می خواہ زخوانی صفا۔ اگر تم دعا کے لیے بسبب شامت گناہ زبان قبولیت نہیں رکھتے تو جاؤ اللہ والوں سے دعا کی درخواست کرو کہ وہ اخوان صفا تمہارے لیے دعا کریں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ اے موسیٰ، مجھ کو ایسے منہ سے پکارو جس منہ سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو۔ عرض کیا اے ہمارے رب، ہمارے پاس ایسا منہ تو نہیں ہے۔ گفت موسیٰ من ندارم آ دہاں، گفت مارا از دہان غیر خواں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب، میں تو ایسا منہ نہیں رکھتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ تو ہم کو دوسروں کی زبان سے پکارو، یعنی دوسرے سے دعا کے لیے کہو۔ دوسرے کی زبان سے تم نے خطا نہیں کی، اس لیے تمہارے حق میں وہ بے خطا ہے۔ از دہان غیر کے کر دی خطا، از دہان غیر برخواں کا الہ۔ غیر کی زبان سے تو نے کب خطا کی، پر دوسرے کی زبان سے مجھے اے اللہ کہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے آپ کی امت کو تعلیم مقصود ہے کہ امت ہی خطا کار اور گناہگار ہوتی ہے، پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ بظاہر خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، مگر دراصل آپ کی امت مخاطب ہے۔ یا دہان خیشتن را پاک کن، روح خود را چاب کو چالاک کن۔ یا تو اپنے منہ کو پاک کر لو، یا اپنے منہ کو پاک کر لو اور اپنی سست اور غافل روح کو چست و چالاک کر لو۔ ذکر حق پاک سچو پاکی رسید، رخت بر بندو برو آیت پلید۔ حق تعالیٰ کا ذکر پاک ہے، جب ان کا نام لوگے تو تمہارے منہ میں پاکی آ جائے گی اور ناپاکی اپنا بستر باندھ کر رخصت ہو جائے گی۔ ذکر حق پاکست چھو پاکی رسید، رخت بر بندو برو آیت پلید۔ میں گری زد ہاں ازد ہاں، شب گریز چھوں برف روزد ضیا۔ ہر زد اپنے زد سے بھاگتی ہے۔ میں گریز زد ہاں ازد ہاں، شب گریز چھوں برف روزد ضیا۔ رات بھاگ جاتی ہے جب دن اپنی روشنی کرتا ہے، یا نور کے ساتھ تاریکی جمع نہیں ہو سکتی۔ اجتماع زدین محال ہے۔ اس طرح اللہ کے نام کی پاکی تمہاری ناپاکی کو دور بگا دے گی۔ چو درائد نام پاک اندر دہاں، نے پلیدی مان دو نے آدہاں۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام پاک منہ میں آئے گا تو وہاں پلیدی اور گناہ کی تاریکی ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اس واقعہ میں سالکین کے لیے عظیم نصیحت ہے کہ جس حال میں بھی ہو، کتنے ہی گناہوں اور برائیوں میں ابتلا ہو، مگر اپنی بندگی اور پلیدی کے سب ذکر میں دیر نہ کرو اور اصلاح کا انتظار نہ کرو، بلکہ خود اصلاح بھی ذکر ہی کی برکت سے آسان ہو جائے گی، کیونکہ ذکر ہی کے نور سے گناہوں کی تاریکی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ بردل سالک ہزارہ غم بود، گرز باغ دل خلال کم بود۔ یعنی سالک کے دل میں ہر وقت ہزاروں غم ہوتے ہیں، اگر اس کے دل کے باغ سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے تو اس کو غم ہوتا ہے، کیونکہ شے اپنے ذات سے پہچانی جاتی ہے۔ الاشیاء تغرف بیازدادہا۔ چنانچہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ ذاکر سے جب خطا ہوتی ہے تو فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، کیونکہ ذکر کے نور میں گناہوں اور برائیوں کی تاریکی کا احساس فوراً ہو جاتا ہے، اور ذکر کی عطر کے بعد گناہوں کی بدبو کا احساس قوی ہو جاتا ہے، جس سے جلد توبہ کر کے دل صاف کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ جیسا کہ صف شباب لباس والا معمولی سے گندگی کے دبے کو برداشت نہیں کر پاتا، جب تک دو نہیں لیتا چین نہیں ملتا، اور گندے لباس والوں کو اول تو دبا نظر نہیں آئے گا کہ پہلے سے کافی دبے ہیں، دوسرے یہ کہ معلوم ہو جانے پر بھی دھونے کو دل میں تقاضا نہیں ہوگا۔ انہی مصالح کے پیش نظر اللہ والے سالکین کو پہلے ہی ذکر شروع کرا دیتے ہیں، اسی کی برکت سے آہستہ آہستہ سب اصلاحات شروع ہو جاتی ہیں۔ حکایت کہ ہمارا اللہ کہنا لبیک خدا ہے، آیا کہ اللہ می گفتے شبے، تاکہ شیری گرد از ذکرش لبے۔ ایک صوفی درویش ایک رات بہت ہی اخلاص سے اللہ کا نام لے رہا تھا۔
حتیٰ کہ اس پرخلوص ذکر سے اس کے لب شیریں ہو گئے۔ آیا کہ اللہ میں گفتے شبے آیا کہ اللہ میں گفتے شبے تاکہ شیری گردد از ذکرش لبے۔ شیطان نے کہا اے صوفی خاموش ہو جا، تو بے فائدہ ذکر کی کثرت کر رہا ہے، کیا کبھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب آیا ہے؟ پھر یک طرفہ محبت کی پینگیں بڑھانے سے کیا فائدہ؟ شیطان کی ان پرفریب باتوں سے یوسفی شکستہ دل اور افسردہ ہو کر سو گیا اور ذکر نہیں کیا۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور دریافت کر رہے کہ ذکر سے کیوں غفلت کی۔ صوفی نے کہا کہ اللہ کی طرف سے لبیک کی آواز نہیں آتی، کتنا عرصہ ذکر کیا، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لبیک کی آواز نہیں آئی جس سے دل میں خیال آئے کہ ہمارا ذکر قبول نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تجھ کو اللہ نے پیغام بھیجا اور فرمائے کہ میرے اس بندہ سے کہہ دو گفت آ اللہ تو لبیک ماس وان یازو سوزد درد پیک ماس۔ گفت آ اللہ تو لبیک ماس، اے بندہ تیرا اللہ کہنا میرا لبیک ہے۔ جب تیرا پہلا اللہ قبول ہوتا ہے تب دوسری بار تجھے اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے، پس جب تو دوسری بار اللہ کہتا ہے تو یہ میں کہتا ہوں۔ اے بندہ تیرا یہ نیاز اور میرے عشق میں یہ سوز و درد سب میرا پیغام ہے۔ وہاں نیاز و سوز و درد پیک ماست ہی لہا و چارہ جویا جوئے ہائے تو جذب معبودوں کو شادی پائے تو۔ اے بندہ میری محبت میں تیری تبدیل اور ذکر و شغل اور محنتیں سب ہماری طرف سے جذب و کشش کا عکس ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ ترس و عشق تو کو مند لطف ماست زیر ہر یا رب تو لبیک ہاست۔ اے بندہ تیرا خوف اور تیرا عشق میری ذات سے میرا ہی انعام ہے۔ ترس و عشق تو کو مند لطف ماست زیر ہر یا رب تو لبیک ماست، اور میری مہربانی اور محبت کی کشش ہے اور تیرے ہر بار یا رب اور یا اللہ کی پکار میں میرا لبیک شامل ہے۔ یعنی جب تو یا اللہ کہتا ہے تو میری آواز بھی وہی موجود ہے، اور میں کہتا ہوں فإنی قریب، میں تیرے قریب ہوں۔ جان جاہل زیم آج دور نیست ذا کی یارف گفتنش دستور نیست۔ جاہل کی جان اس ذکر و دعا سے محروم ہے، ان کو یا رب کہنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ذاکرین کے لیے سکایت میں بڑی خوشخبری ہے، پس ذکر کے وقت یہ تصور بھی رکھا جائے کہ ہمارا اللہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے جب ہماری زبان سے دوبارہ اللہ نکلتا ہے، تو یہ دوبارہ اللہ نکلنا پہلے اللہ کی قبولیت کی علامت ہے۔ مبارک ہو ذاکرین کے لیے انعام۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی تا آخری سانس توفیق بخشے، آمین۔